مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام۔ دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا۔ غالب کی اس خوبصورت غزل کی مختصر تشریح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلا شعر: دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا۔ غمخواری کہتے ہیں دکھ درد میں شریک ہونے کو، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کو، کسی کا غم بانٹ لینے کو، کسی کی دکھ بھری بات سن کر اس سے ہمدردی کرنے کو غمخواری کہتے ہیں۔ اور صحیح آپ جانتے ہیں کوشش کو کہتے ہیں۔ تلک یعنی تک، پرانی اردو میں تلک لکھتے تھے، اب تک لکھتے ہیں۔ جیسے فرماویں گے جو ہے وہ فرمائیں گے، اب جو نیا مطلب ہے نئی اردو میں، پرانی اردو میں اس طرح لکھا جاتا تھا فرماویں گے۔ یہاں غالب اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کی ہمدردی اکثر دیر سے آتی ہے، اور جب تک وہ کچھ کرتے ہیں زخم بھرنے لگتے ہیں، اور تکلیف کا اصل وقت تو گزر چکا ہوتا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں جو ناخن کا بڑھ جانا ہے وہ اصل میں وقت گزرنے کی علامت ہے، یعنی جب تک مدد پہنچے گی ایک نیا مسئلہ یا نیا زخم پیدا ہو چکا ہوگا۔ اچھا، ایک اس میں اور بھی ایک چیز بتاؤں آپ کو، اس میں جو دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، آخر میں پہلے مصرعے کے آخر میں جو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی تحقیر کے لیے ہے۔ کیا؟ دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، مطلب کیا کریں گے وہ۔ اور دوسرے مصرعے میں مصرعہ ثانی میں جو کیا ہے وہ استفہام انکاری کے لیے، جو اس شعر میں طنز کا اصل میں ایک دوہرا رنگ بھی پیدا کرتا ہے۔ غالب طنزیہ انداز میں یہ فرماتے ہیں کہ دوست میری ہمدردی کی کوشش تو کریں گے، لیکن اتنی دیر بعد جب زخم بھر جائیں گے، زخم بھرنے تک اتنی مدت گزر جائے گی کہ ناخن دوبارہ آ جائیں گے، تو ناخن آ جائیں گے تو زخم کو آدمی کھجائے گا، تو زخم دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی غالب یہاں پہ زخم جو ہے وہ عاشق کے دکھ کا استعارہ ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے، اور ناخن جو ہے وہ وقت کے گزرنے کی علامت کے طور پہ اس شعر میں نظر آتا ہے۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ دوست میری کیا کوشش کریں گے میری مدد کرنے کی، یا اتنی دیر میں کوشش کریں گے، ان کی کوشش کرنے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ اس وقت تک نئے زخم پیدا ہو جائیں گے۔ وہ جو لفظی اس کے معنی نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ زخم کے بھرتے تلک، جب تک زخم بھرے گا جب تک ناخن بھی بڑھائیں گے، جب ناخن بڑھائیں گے تو ناخن سے آدمی زخم کھجائے گا تو زخم دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا۔ تو دوستوں کی مدد کی دیر سے آنے کی جو سچویشن ہے اس کو غالب بہت خوبصورتی سے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ غالب کے یہاں عموماً یہ شکوہ کہ مدد بڑی دیر سے آتی ہے کئی مقامات پہ ملتا ہے۔ ایک غالب کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس شعر میں بھی دوست یا محبوب کی بے حسی پہ بڑا کڑا طنز ہے، جیسا کہ اس شعر میں دیر سے کی جانے والی غمخواری پہ ایک طنز ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا، ہم کہیں گے حال دل۔ یہ دوسرا مصرعہ ثانی جو ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی دو سچویشنز بڑی زبردست اس میں سے نکلتی ہیں۔ بے نیازی بے پرواہی یا لاپرواہی کو کہتے ہیں، بے نیاز ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اگنور کر دینا۔ بندہ پرور یعنی انسان پہ مہربان، یہاں پہ تنزیہ کہا گیا ہے کہ بندہ پرور، لیکن بہرحال انسان پہ مہربان جو ہوتا ہے اس کو بندہ پرور کہتے ہیں، انسانوں کی قدر کرنے والا۔ حال دل، دل کی کیفیت یا جذبات۔ تو بے نیازی حد سے گزری، بے پرواہی یا لاپرواہی جو ہے نا وہ اب لمٹ سے اوپر ہو گئی ہے، تو اس لمٹ کی یعنی جو اس پیشنس کی، اس برداشت کی جو قوت ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں پہلے مصرعے میں غالب بڑی خوبصورتی سے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ کب تلک، آخر یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، یعنی لاپرواہی ہے وہ حد سے گزر چکی ہے، تو بندہ پرور محبوب کو کہہ رہے ہیں، مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بندہ پرور کب تلک، یعنی جیسے کہتے ہیں نا اے بھلے انسان، طنزیہ غالب یہاں استعمال کر رہے ہیں۔ محبوب کی مسلسل بے پرواہی جو ہے وہ غالب کو شکوے پر مجبور کر رہی ہے اس شعر میں۔ بندہ پرور ویسے تو تعریفی لفظ ہے، مگر طنزیہ انداز میں استعمال ہو کر بالکل الٹ معنی کر دیتا ہے۔
اب غالب یہاں فرماتے ہیں کہ ہم دل کا حال سناتے ہیں، لیکن ہر بار آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کہا، یعنی پوری بات سن لی اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ کہا آپ نے. تو یہ بات کہہ کے آپ سنجیدہ گفتگو کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں. غالب اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اصل میں تجاہل عارفانہ کی خوبصورت مثال ہے، جہاں سننے والا جان بوجھ کر نہ سمجھنے کا بہانہ کرتا ہے کہ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا، حالانکہ اسے سب پتہ ہوتا ہے. تو محبوب کی بے توجہی، اگنورنس جو ہے وہ اس حد سے بڑھ چکی ہے. اور غالب فرماتے ہیں کہ کب تک ایسا ہوگا کہ ہم اپنا حال دل سنائیں اور آپ صرف تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کہیں کہ مجھ سے کچھ کہا آپ نے، یعنی کیا کہا آپ نے، میں سمجھا نہیں، کہہ کر ٹال دیں. یہاں کیا جو ہے وہ محبوب کی ناز برداری اور بے پرواہی دونوں کا اظہار کرتا ہے. بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور، کب تلک ہم کہیں گے حال دل، اور آپ فرماویں گے کیا. اور یہ اصل میں یہی غالب فرما رہے ہیں کہ تمہاری بے توجہی حد سے گزر گئی ہے. اب میرا حال تم متوجہ ہو کے، فوکس ہو کے تو سنتے نہیں میری کوئی بات، اور جب میں پوری بات مکمل کر لیتا ہوں تو آخر میں کہتے ہو کہ کیا کہا. تو اس شعر میں محل حکایت میں ہے، اس شعر میں کیا جو ہے یہ محل حکایت میں ہے، اس کی جو بحر ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. غالب کے دوسرے اشعار میں بھی اسی طرح کی محبوب کی بے نیازی کا ایک شکوہ ملتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا، مشہور زمانہ شعر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہاں بھی عاشق کی وہی کیفیت ہے کہ محبت میں مسلسل تکلیف دینے اور بے پرواہی برتنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. بہرحال اگلا شعر دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے کہ حضرت ناسے گراویں دیداؤ دل فرش راہ، حضرت ناسے گراویں دیداؤ دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا. ناسے نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں، نصیحت سے ناسے آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہو. دیداؤ دل، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، دل آپ جانتے ہیں، دیداؤ دل یعنی جان و دل سے. اور فرش راہ کی مثال لی جاتی ہے کہ استقبال کے لیے بچ جانا، بہت بھرپور طریقے سے استقبال کرنا کسی کا. کیا فرماتے ہیں غالب؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر عشق سے روکنے والا یا عشق سے منع کرنے والا یا نصیحت کرنے والا کہ عشق نہ کیا جائے، اس کو ناسے کا نام دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ناسے آئے تو ہم آنکھ اور دل بچھا کر ان کا استقبال کریں گے. لیکن سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ آخر ہمیں سمجھائیں گے کیا، کیونکہ عاشق کے لیے نصیحت کا کوئی اثر تو ہوتا نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ اگر ناسے آئے تو ہم آنکھ اور دل بچھا کر ان کا استقبال تو کریں گے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ آ کے مجھے سمجھائیں گے کیا، کیونکہ یہ بات تو پورے زمانے میں مشہور ہے کہ عاشق کو کچھ سمجھانا تو بیکار ہے. تو یہ بڑی زبردست غالب یہاں پہ مثال دیتے ہیں. غالب اکثر نصیحت کرنے والوں سے ویسے چڑ رکھتے تھے، ان کے کلام میں ایسے یہ نظر آتا ہے. ظاہر ہے میں غالب سے ملا تو نہیں ہوں، لیکن ان کے کلام سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو انہیں نصیحت کرتا تھا اس سے ذرا وہ چڑھتے تھے. تو یہ شعر مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ حضرت ناسے گراویں دیداؤ دل فرش راہ. آئیں، شوق سے آئیں، مطلب موسٹ ویلکم کہ وہ تشریف لائیں. کوئی مجھے نصیحت کرنے آنا چاہتا ہے تو بالکل آئے، لیکن مجھے پہلے یہ سمجھا دو کہ وہ آ کے سمجھائے گا کیا مجھے، کیونکہ عاشق کو کچھ سمجھانا تو بیکار. بہرحال اگلا شعر دیکھتے ہیں. آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا. تیغ کہتے ہیں تلوار کو، کفن تو آپ کو پتہ ہی ہے دفنانے کا جو کپڑا، دفن کے وقت جو تدفین کے وقت جو کپڑا پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، اور عذر کہتے ہیں بہانے کو. یہاں غالب کا جنون جو ہے نا وہ اس شعر میں عروج پر ہے. وہ محبوب کے پاس اس تیاری سے جا رہے ہیں، میرا جہاں تک انالیسس ہے، محبوب کے پاس اس تیاری سے جا رہے ہیں کہ قتل کرنے کا سامان بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور دفنانے کا بھی. یعنی اس کے پاس اگر تلوار نہ ہوگی تو میں اس کو تلوار بھی دے دوں گا کہ بھائی اس سے مار دے مجھے، میں کفن تو آلریڈی پہنا ہوا ہوں، یعنی بالکل ریڈی ٹو ڈیلیور ہیں. اب وہ بات کر رہے ہیں پہلے مصرے میں کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، تلوار ساتھ میں ہے، کفن باندھا ہوا ہے میں نے، عذر میرے قتل کرنے میں
یعنی یہ انٹینشن ہی غالب کی یہی ہے، انٹینشن ہی عاشق کی یہی ہے کہ محبوب کے سامنے جائے تو محبوب قتل کر دے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میرے پاس کوئی قتل کرنے کی چیز نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی تمہیں تدفین کیسے کریں گے تمہاری، تو اس لیے تلوار بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور کفن بھی پہنے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اگر محبوب چاہے تو فوراً اسے مار دے، اب کسی بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شعر میرے خیال میں ایک تنزیہ خود سپردگی اور شوق شہادت دونوں کا حسین امتزاج ہے کہ آج میں خود تلوار اور کفن ساتھ لے کر محبوب کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اگر ان کے پاس قتل کرنے کا سامان نہ بھی ہو تو میں خود فراہم کر دوں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ غالب مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور محبوب کو کوئی بہانے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے، کسی عذر کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا؟ اور اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ گر کیا ناسے، ناسے صاحب پھر آ گئے، تشریف لے آئے۔ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ قید آپ کو پتہ ہی ہے کہ پابند ہونے کو کہتے ہیں، کسی جگہ مقید ہونے کو، حبس سے بھی مراد لی جاتی ہے قید سے۔ جنون انتہا کو کہتے ہیں، عشق کی انتہا، یہاں پہ چھٹ جانا، ختم ہو جانا۔ ناسے اگر عاشق کو قید میں ڈال بھی دے، نصیحت کرنے والا جو بندہ تھا نا، وہ اگر عاشق کو قید میں ڈال بھی دے تو غالب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ عشق کا جنون تھوڑی کم ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو کیا ہے، پھر اگین استفہام انکاری کے طور پہ آئے، یعنی ایسی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ اب اس شعر میں قید اور عشق کے تعلق کو غالب نے بڑے مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے، گویا ظاہری پابندی عشق کو روک نہیں سکتی، اگر ناصر نے ہمیں قید کر بھی دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا عشق کا جنون ختم ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ عشق ظاہری قید سے کم نہیں ہوتا، کسی کو قید کرنے سے عشق کا جنون کم نہیں ہوتا۔ تو غالب اس نقطے کو یہاں اجاگر کر رہے ہیں۔ غالب نے، اگر جو لوگ غالب کے کلام سے واقف ہیں ان کو یاد ہوگا کہ غالب قید اور پابندی کو انہوں نے ہمیشہ عشق کے مقابلے میں کمزور قرار دیا ہے، یعنی وہ ہمیشہ وہ اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس کے خیال میں قید اور پابندی عشق کو کم نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں نا ایک جگہ کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہاں بھی یہی فلسفہ ہے کہ محبت یا غم کی گرفت باہر نکلنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورت شعر جو ہے کہ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، ہو چلو صحیح ہے، ہمیں قید کر لیا نا اس نے، چلو یہی صحیح ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا یوں صحیح۔ اس سے لیکن کیا کہہ رہے ہیں، یہ جنون عشق کے انداز، یہ جو اندر آگ بھڑک رہی ہے، یہ جو اندر محبت اور عشق کے شعلے بھڑک رہے ہیں، یہ جو بادل چھا گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا موسم ہے، یہ چھٹ جاویں گے کیا؟ یہ ہٹ جائے گی؟ یہ فضا ختم ہو جائے گی کیا؟ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت شعر، اگلا شعر ہے کہ خانہ زادے زلف ہیں، زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا، زندہ سے گھبرائیں گے کیا؟ ہیں گرفتار وفا، زندہ سے گھبراویں گے کیا؟ خانہ زاد کہتے ہیں پیدائشی غلام کو، بائی برتھ جو آدمی غلام ہو نا اس کو کہتے ہیں خانہ زاد۔ زلف آپ کو پتہ یہ بال کو کہتے ہیں۔ زنجیر بیڑی جو قیدیوں کے اس میں ڈالتے ہیں، یا قید کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ زنجیر سے مراد قید ہی ہے، لیکن آپ اسے فزیکل زنجیر بھی، چین بھی کہہ سکتے ہیں۔ گرفتار وفا، محبت میں اسیر، محبت میں گرفتار ہوا ہوا عاشق بیسیکلی، گرفتار وفا۔ زندہ قید خانے کو کہتے ہیں، پریزن کو، جیل کو۔ خانہ زادے زلف ہیں، زنجیر سے بھاگیں گے کیوں؟ غالب فرما رہے ہیں ہم تو محبوب کے گیسوؤں کے پیدائشی غلام ہیں، تو بھیا زلف کی زنجیر سے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو وفا کے قیدی ہیں، وفا کے اسیر ہیں، اس لیے قید خانے سے کیسے گھبرا سکتے ہیں ہم؟ تو غالب عشق کو قید سے تشبیہ دے کر ایک رومانوی استعارہ تخلیق کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم تو محبوب کے گیسوؤں کے پیدائشی غلام ہیں، تو زلف کی زنجیر سے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خانہ زادے زلف ہیں، زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا، زندہ سے گھبراویں گے کیا؟ غالب کا شعر جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ قید حیات و بند غم، یہ بھی اسی سوچ کی تائید کرتا ہے کہ قید محبت کی علامت ہے، اس سے ڈرنا محبت سے انکار کے مترادف ہے۔
مقطع دیکھتے ہیں اس خوبصورت غزل کا کہ ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا۔ معمورے کہتے ہیں، معمورہ کہتے ہیں بسا ہوا شہر، بستی۔ قحط تو آپ سمجھتے ہیں نایاب ہو جانا، کسی چیز کا کال پڑ جانا، کمی ہو جانا، اور غم الفت عشق کا غم، الفت کا غم۔ تو غالب اس شعر میں بھی، اس مقطع میں بھی، اپنی اس خوبصورت غزل کے طنزیہ انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر میں عشق کا جو غم ہے نا وہ بڑا نایاب ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے۔ بلکہ اب اگر ہم دلی میں رہ بھی جائیں تو کھائیں گے کیا، گویا عشق کے لیے، یہ لفظی مطلب پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، گویا عاشق کے لیے زندگی کی اصل جو لذت ہے یا زندگی کا اصل لذت بخش پہلو ہے وہ عشق کا غم ہے، اور اس کے بغیر شہر کی رونق بے معنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، قحط غم الفت یعنی عاشقی کا جو غم ہے نا، عشق کا جو غم ہے اس کا بھی قحط پڑ گیا ہے، بہت کم رہ گیا ہے معمورے میں، شہر میں، بستی میں، اطراف میں، سراؤنڈنگس میں۔ ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، جب محبت ہی کم ہو گئی ہے شہر میں، جب شہر کے لوگوں سے عشق کا غم ہی اٹھ گیا، تو یہاں کھاویں گے سے مراد کھانا کھانا نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے غموں کا کال پڑ جائے تو غم ہمارے حصے میں بھی تو کم آئیں گے۔ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا۔ اصل میں غالب فرما رہے ہیں کہ اب اس شہر میں عشق کے غم کی کمی ہو گئی ہے، اگر ہم یہاں رہ بھی جائیں تو کھائیں گے کیا، کیونکہ ہمیں تو محبت کے غم کا ذائقہ چاہیے اور وہ یہاں میسر نہیں۔ اب غالب کے یہاں غم کو زندگی کا لازمی جز قرار دینے کی روایت تو آپ کو پتہ ہے عام ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ غم کو ایک لازمی حقیقت اور زندگی کی روشنی کے ساتھ جوڑتے ہیں غالب۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ خوبصورت غزل دوست غمخواری میں میری سائی فرماویں گے کیا آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ریکویسٹ کوئی پرانی ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے فوری طور پہ، لائک کیجئے، غزل کو دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔